انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کے 15 روزہ اجلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، سماجی ارتقاء اور ترقی پسند ادب کے حوالے سے۔ فہیم صاحب جو ہیں وہ PWA کے سیکرٹری ہیں، وکیل ہیں، لکھاری ہیں، اور اس موضوع پہ یقیناً ایک بہت اچھے سے اظہار خیال کریں گے۔ میں دعوت دیتی ہوں فہیم صاحب کو کہ وہ آئیں۔ اور ہمارا جو یہ اجلاس ہے اس کے صاحب صدر ڈاکٹر روش ندیم ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ تو میں یہ مائک بس فہیم صاحب کو دوں گی تاکہ وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ دوستوں کی خدمت میں آداب عرض ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ موضوع ہمارا سماجی ارتقاء اور ترقی پسند ادب ہے، تو جس طرح انسان یا دیگر جاندار ہیں اور پوری جو یہ پلانٹ ہے ہمارا، اس میں ہر چیز ارتقاء پذیر ہے، اسی طرح جو انسانی سماج ہے وہ بھی کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے اور وہ مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور جو ایک ادیب ہوتا ہے یا ادب ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سماج کا ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ سماج کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اور سماج میں جس طرح ہم جدلیات کا مطالعہ کریں تو سماج میں بھی بیک وقت دو طرح کی جو قوتیں ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، رجتی بھی اور ترقی پسند بھی۔ جیسے عصمت چغتائی نے کہا تھا کہ جو انجمن ترقی پسند تحریک، یہ جو ترقی پسند تحریک ہے، ترقی پسندی نہ تو اس کے ساتھ شروع ہوئی ہے، نہ یہ تحریک جب ختم ہو جائے گی تو یہ ترقی پسندی ختم ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ غار میں رہنے والا انسان جو تھا، جب اس نے پہلی مرتبہ کوئی ناانصافی دیکھی اور اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو وہ پہلا ترقی پسند انسان تھا۔ ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے، اس میں یہ جو ترقی پسند تحریک اور جو پھر انجمن ترقی پسند مصنفین، اس کی کیا تاریخ رہی ہے، اور ادب جو اس کے بعد پھر جو نظریات آئے وہ کیا رہے، اور آج کس چیز کی ضرورت ہے کہ ادیبوں کو کس طرف سوچنے کی ضرورت ہے، کیا نقطہ نظر پہ غور کرنا چاہیے کس پہ۔ تو ویسے تو دیکھا جائے تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اس جو انڈیوائیڈڈ انڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا سماجی اور سیاسی ایک واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پورا سماج جو ہے نا وہ ایک قسم کا جاگ گیا اور اس میں آزادی کی اور ایک سیاسی بیداری کی لہر دوڑی۔ اور پھر بعد میں اگر ہم ادبی لحاظ سے دیکھیں تو جو اختر حسین رائے پوری صاحب ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ انہوں نے 1932 میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا ساہت اور کرانتی۔ اسی مضمون کا جو اردو ترجمہ 1935 میں ادب اور انقلاب کے نام سے کیا گیا۔ اختر حسین رائے پوری صاحب جو تھے یہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ کالی داس کا جو ناول ہے شکنتلا، اس کا انہوں نے سنسکرت سے براہ راست اردو میں ترجمہ کیا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کا انہوں نے ترجمہ کیا، باقی جتنے بھی ترجمے ہوئے۔ تو انہوں نے جو مضمون لکھا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجاد ظہیر صاحب جو کہ جن کی قیادت میں جو ترقی پسند تحریک جو تھی اس کا آغاز ہوا، ان کی قیادت میں دیگر جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے لکھاری تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ تو وہ لوگ 1934 میں پیرس میں لکھاریوں کی ایک اکٹھ ہوا، تو وہاں سے سجاد ظہیر اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا اور اس بات کا احساس کیا کہ جو ہندوستان کا ادیب ہے، جو یہاں کا ہے، وہ اپنی دھرتی کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو مسائل ہیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ ادب میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے۔ تو اسی چیز کو لے کر پھر انہوں نے لندن میں ایک منشور تیار کیا ترقی پسند تحریک کا، اور وہ جو منشور تھا اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس منشور میں کئی جو باتیں ایسی تھیں کہ جو لگتا ہے کہ اختر
حسین رائے پوری کا جو مضمون تھا اس سے انسپائریشن لی گئی تھی. تو اگر ہم ادبی طور پہ دیکھیں تو رائے پوری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ان کا وہ جو مضمون تھا یا ان کی جو سوچ تھی وہ اس زمانے میں سب سے پہلے ترقی پسند ادب میں ہمیں ترقی پسندی کا وہ آتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ تھوڑے کمیونسٹ مطلب کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے اور ادب اور کمیونزم کو انہوں نے کمیونسٹ نظریات کو ادب میں ایک لحاظ سے متعارف کروانے کی انہوں نے کوشش کی. پھر ہم نے جیسے میں نے کہا کہ وہ جو منشور تھا اس پہ بھی اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے. 1936 میں پھر لکھنؤ میں ایک ترقی پسندوں کی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پورے انڈیا سے جو ہے رائٹرز وہ خود اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور جو نہیں آتے وہ اپنے پیغامات بھیجتے ہیں سولیڈیرٹی کے اس کی چیز کی. اور اس جو اجلاس تھا اس کی صدارت مشہور ترقی پسند افسانہ نگار منشی پریم چند نے کی تھی اور ان کا جو خطبہ صدارت ہے وہ بڑا ابھی بھی ایک قسم کا گائیڈنگ پوسٹ ہے ایک لحاظ سے ترقی پسندوں کے لیے. منشی پریم چند پہلے بھی ترقی پسند ادب ہی ایک لحاظ سے لکھتے آئے تھے. مطلب انہوں نے ٹھاکر کا کنواں جیسی چیزیں لکھی, دلتوں پہ لکھا اور لیکن یہ جو ترقی پسند تحریک تھی اور انجمن کا جو قیام تھا تو بیسیکلی یہ ایک ایسی سوچ کے حامل ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا تاکہ اس سوچ کو زیادہ مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے. اور اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ترقی پسند تھے وہ جو تھے احترام آدمیت کی بات کرتے تھے. وہ جس طرح وہ شعر ہے کہ برتر از گردوں مقام آدم است, اصل تہذیب احترام آدم است. یہ اقبال کا شعر ہے کہ اصل تہذیب, اصل شعور یا سماجی شعور یا تو وہ تو یہی ہے کہ انسانوں میں برابری ہو, انسانوں کا احترام کیا جائے, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہ جو سوچ تھی وہ ترقی پسندوں کی جو سوچ تھی تو پورا سماج جس طرح آج بھی ہے اس زمانے میں بھی زیادہ تر لوگ تو پسے ہوئے ہی تھے تو ان کو لگا کہ یہ ہماری آواز ہے. اسی طرح ادیبوں نے بھی ساتھ دیا اور وہ لوگ جو گراس روٹ لیول پہ جو عوام تھی, عوام سے وہ جڑے ہوئے تھے, عوام کے مسائل پر انہوں نے لکھا. مطلب 1947 کی اگر بات کریں یہ جو فسادات ہوئے تھے تو اس پر بھی اگر آپ کو صحیح جو لٹریچر نظر آتا ہے تو وہ ترقی پسندوں کا ہی لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ اس کی وجہ تھی کہ یہ بہت جلد یہ مقبول ہو گئی عوام میں اور ادیبوں میں. اور مطلب رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی کہا کہ مجھ سے تو غلطی ہوئی لیکن آپ لوگ یہ غلطی نہیں کرنا, آپ نے اپنی جو ہے نا الوف نہیں رہنا, ٹھیک ہے نا, آپ سماج سے جڑے ہوئے ادیب کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سماج میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان ناانصافیوں کے خلاف مزاحمت کا حصہ بنے, اپنے قلم کو اس مزاحمت کے لیے استعمال کرے. تو جب راستہ نہیں نظر آئے گا تو سماج کہاں جائے گا؟ پھر سماج وہیں جائے گا جہاں جانا چاہیے, یعنی کہ استحصالی ہاتھوں میں, کیونکہ سماج تتر بتر ہوگا, اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی, سوچ کا کوئی نصب العین نہیں ہوگا, کوئی اکٹھ نہیں ہوگا ان کے اندر, ایک نصب العین کے لیے جد و جہد نہیں ہوگی. تو کس کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں؟ جو استحصالی قوت ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہم کہتے ہیں کہ ادب تو خود ہی ایک ادب تو ہے ہی مزاحمت. مطلب میں نے کئی سینئرز کو بھی کہتے سنا کہ میرا نالج کم ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادب تو نام ہی مزاحمت کا ہے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ ادب واقعی میں بھی کہتا ہوں کہ ادب مزاحمت کا نام ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ جو ادب لکھتے ہیں وہ مزاحمت نہیں ہوتا. وہ آپ یا تو ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر بوٹ چمکانے والے کئی بڑے بڑے ادیب گزر بھی گئے, وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا یعنی کہ ان کو لکھنے کا فن آتا تھا, فن کے لحاظ سے تو وہ بڑے ادیب ہوں گے, لیکن انہوں نے سماج کے ساتھ کیا اشر کیا, وہ سماج کے کیا وہ مجرم نہیں ہیں؟ مطلب وہ یہ کہہ سکتے کہ ہم نے اچھا فن تخلیق کیا, اس کی ایستھیٹکس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. مطلب ایستھیٹکس ہم بھی کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ پہلے فنی لحاظ سے ادب ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر ادب نہیں ہے. وہ ایک پروگریسو بات ہو سکتی ہے لیکن اس کو
کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ادب کے معیارات پہ یہ پورا نہیں اترتا لیکن اس کو ادب مانو، وہ ایک غلط بات ہے. لیکن اگر آپ ادب لکھ رہے ہیں اور ادب کے معیارات پر بھی وہ پورا اترا ہے اور پھر بھی آپ سماج کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کسی طبقات کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ استحصالی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ ادب جو ہے لکھنا وہ کیا ہے؟ اس پہ تو آپ سماج کے دشمن ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ تو سزاوار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادیبوں کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور جو لکھ رہے ہیں آج اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم جو لکھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا پڑے گا. ہم نے اگر سوسائٹی پہ نہیں پڑھا تو اس کو لکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی خود غرضی کے لیے ہم لکھ رہے ہیں کہ یار کسی محفل میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارے لیے واہ واہ ہو جائے گی. وہی مردہ ادب ہوگا، تھوڑے عرصے بعد اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اعلیٰ ادب وہ ہے جو اپنے وقت سے آگے چلا جاتا ہے. کیوں وقت سے آگے چلا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کی ایز اے ہول بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے. تو آج ہم مطلب کئی اور فورمز بھی ہیں، مطلب ادھر دیکھ زیادہ تر فورمز میں مطلب ان کے پاس کوئی مجھے نہیں نظر آتا کوئی ایستھیٹکس کے علاوہ کہ یار ہمارے پاس اس میں ادب میں جو ہے وہ ایک مطلب تفریح ہمیں مہیا کری، یعنی کہ اس میں ایک ایستھیٹکس ہمیں مل رہی ہے. وہ ایک بالکل ادب کا ایک ہے، اسے ہم انکار بھی نہیں کرتے. وہ میں نے کہا ادب لکھے گا تو کوئی بعد میں ترقی پسند ادب مطلب تخلیق پائے گا نا. تو جس طرح ترقی پسند ادیبوں پر بات ہوتی رہی، جی انہوں نے ادب کو پیچھے چھوڑ دیا، سیاست کو آگے لے آئے، نعرے بازی کو آگے لے آئے، خطابت کا رنگ ان میں غالب آیا ہوگا کچھ میں، لیکن یہ زیادہ تر پروپیگنڈا تھا. کیونکہ ایسی کوئی بھی بات جو کہ بالادست طبقات کو چپتی ہو وہ کیسے وہ ان کو ہضم ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ترقی پسندوں نے لکھا کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح. آپ کے تو بڑے بڑے افسانہ نگار جو افسانے کو جنہوں نے مضبوط کی وہ سارے ترقی پسند ہیں. بیدی، منٹو جو ہے، عصمت چغتائی اور مطلب کرشن چندر، تو وہ سارے کے سارے ترقی پسند ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو پھر میں نے کہا فسادات پہ بھی انہوں نے ہی لکھا، یعنی کہ جو مطلب ریالٹیز ہیں وہ مطلب عام بندے تک لے کے آئے. تو آج دیکھیں نا، آج میں اس 1947 میں نہیں تھا، لیکن ہم اگر غدر پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ احساس ہوتا ہے. یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک ادیب کو کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک بیس انسان کیسا ہو جاتا ہے اور اس کا کیا سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتا ہے. اور ان کے لکھے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ پڑھے جانے کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں لائی جاتی ہیں بار بار. آئینہ بھی تو استحصالی قوتیں لے کے آتی ہیں یہ رجحانات جو، لیکن جو چیزیں وہ ہمارے سامنے اس طرح رکھ گئے ہیں وہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ کہاں جا رہا ہے. اور ہم پھر اس کو وقت سے پہلے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ترقی پسند ادب کرتا ہی یہی ہے کہ وہ قاری کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دبک کے نہ بیٹھ جائے، وہ اٹھ کھڑا ہو، وہ کہے کہ ناانصافی برداشت نہیں ہوگی. وہ تو جب تو لکھے گا تو ادیب، نہ پہلا کام تو ادیب کا ہے کہ وہ اس کو لکھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سماجی شعور کسی بھی طرح سے آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ ادیب نہ ہوتے بھی ترقی پسند ہو سکتے ہیں. ہم ترقی پسند ادب کی بات کر رہے ہیں. تو ترقی پسند ادیب کا آج میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ، میں سن رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں نا جی گلاب تو گلاب ہے نا، تو مطلب کچھ اس طرح کہتے ہیں گلاب کی خوبصورتی کو ہم مطلب ادیب دیکھیں گے، شاعر دیکھیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں ترقی پسند کہ ہم اس کی گلقند بنا کے کھا لیں؟ تو بات ایسی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک بندے کو پکڑ کے، میں آپ کسی شاعر یا ادیب کو پکڑ کے اس کو کہوں تم اب اس پہ لکھو، اب اس کے اندر سے ہی آواز نہیں آ رہی تو کیا لکھے گا؟ وہ ایک بڑی فیک سا ہوگا نا اس کا وہ. تو اور اس کا طریقہ یہ کہ جو آلریڈی جو لوگ لکھ رہے ہیں، جن کے پاس یہ شعور ہے، وہ جس بھی اس میں ہیں، ان کو اس سوچ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جو ادیب ہیں ان کو تو مطلب یہ پھر خاص طور پہ اپنے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم ایسا ادب تخلیق کریں کہ آج دیکھیں، آج اگر ہم جیسے پہلے میں نے کہا آج جتنی ناانصافی ہے، آج کوئی کم تو نہیں ہے پہلے سے. آج جتنی غلامی ہے کوئی کم تو نہیں ہے. آج جتنا استحصال ہے وہ پہلے سے کوئی کم نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں لکھیں گے تو پھر کس کے بارے میں ہم لکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسنگ پرسنس کے بارے میں لکھنا چاہیے. بھائی بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ لکھنا چاہیے. کسی اور خطے کے بارے میں جو ہو رہی ہے، جس طرح کی بھی کسی کے لحاظ سے ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے اس کے خلاف لکھنا چاہیے. جہاں جہاں استحصال جو بھی کر رہا ہے، جہاں جہاں رجعتی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اس کے خلاف لکھنا چاہیے. باقی آگے کی باتیں ڈیفرنٹ ہیں کہ کون کس قسم کے نیشنلزم پہ بلیو کرتا ہے، کون کس قسم کے. میرے اپنی حد تک تو میں تمام زبانوں کو برابر سمجھتا ہوں. میں کوئی خاص نیشنلزم کو بھی اتنا نہیں سمجھتا.
لیکن وہ ایک الگ ایک ڈیبیٹ ہے، اس کو وہ الگ بحث کی متقاضی ہے۔ تو اس میں بات سمیٹتے ہوئے یہی ہے کہ جو آج جو ہم ادھر بیٹھے ہیں، میں یہ روش صاحب، ندیم صاحب بیٹھے ہوئے، یہ استاد بھی ہیں، بڑے سینئر ہیں، اور یہاں جو اسلام آباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا دوبارہ آغاز ہوا تھا اس کا، تو اس کو شروع کرنے میں، اس کو ریوائیو کرنے والوں میں ایک روش ندیم صاحب بھی تھے، اور یہ اکثر متفکر بھی رہتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے پی ڈبلیو اے کے گروپ میں بھی، اور ویسے ملتے ہیں جب کہ جو ہمارا فورم ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی بات سنی جاتی ہے یا سنی گئی ہے۔ تو میں نے کل انہی سے ریکویسٹ بھی کی کہ میں نے کہا آپ اگر آئیں گے صدارت کے لیے تو زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی مناسب شخصیت ہو نہیں سکتی ادب کے حوالے سے، ترقی پسندی کے حوالے سے، اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے۔ تو دو تین باتیں یہی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے سماج کو بدلنا ہے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم ادیب ہیں، صحافی ہیں، تو ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان میں جا کر بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ہوگا، ان کی آواز بننی ہوگی۔ ہمیں ایسے جو ہے نا وہ کتاب میلے کرنے ہوں گے، ایسے گیدرنگ کرنی ہوگی جو بالکل وی آئی پی ٹائپ کے نہ ہوں، جو فیشنیبل نہ ہوں کہ مطلب اس میں فیض کو ایز اے فیشن کے طور پہ لے لیا اور اس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ آ گئے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، کچھ اس کی نظمیں شزمیں گا لیں، اور وہاں مزدور ہونے چاہیے، وہاں وہ قومیں ہونی چاہیے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں کسان ہونے چاہیے۔ مطلب ان میں جب تک آپ نہیں جائیں گے، مطلب میں نے وہ جو پی سی جوشی کی بات کی، وہ لوگ ہی اسی طرح گئے، وہ کسانوں میں گئے، وہ انڈسٹریز میں لوگوں کے پاس گئے، وہاں جا کے انہوں نے کام کیا تو کچھ کام پھر نظر بھی آیا۔ تو یہ جو چیز ہے تھوڑا سا ہمیں جڑنا پڑے گا اس کے ساتھ، اور تھوڑا سا ان لوگوں کے خلاف بولنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے، جس طرح ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، جو بھی ہے، کہ جو استحصال میں اضافہ ہی کرتے جا رہے ہیں، جس نہج پہ آج ہمارا سماج پہنچ چکا ہے۔ ادھر بہت سارے اب انٹلیکچوئل میں سنتا ہوں بڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موقع ملے تو یہاں سے آپ پہلی فرصت میں نکل جاؤ۔ ایک 20-22 کروڑ کے آبادی کے لوگوں میں سے آپ کتنے لوگوں کو باہر، مطلب صرف یہ کہہ کے کہ یہ حل دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا، یہ تو وہی ایلیٹ تو ہمیشہ بچ جاتی ہے نا، مطلب اس کو تو کوئی مسئلہ، وہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، وہ پہلے بھی خوش تھی، آج بھی ہے، کل بھی۔ عام آدمی ہے بیچارہ، عام آدمی کا جو خاندان ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ ماڈرنسٹ کے پاس، پوسٹ ماڈرنسٹ کے پاس میرے خیال سے تو کوئی واضح حل نہیں ہے۔ حل ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ یہ جو استحصال جس کا ہو رہا ہے اس طبقے کا، وہ سارے اکٹھے ہوں، وہ سارے اکٹھے اس طرف جد و جہد کریں، تو یہی ایک راستہ ہے۔ اور باقی آپ سب دوستوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی میں سننا چاہوں گا۔ میں ایک طالب علم تھا